بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پنجاب، مرکز اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ تو آج کے ٹاپک میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی ہی پاکستان تحریک انصاف مرکز میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری عزت، مان اور لاج رکھا، میرے کہنے پر گھروں سے باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا۔ میں پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل بروز اتوار کو پوری پاکستانی قوم کو احتجاج کی بھی کال دے دی ہے اور کہا کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں اور داندلی کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کریں، اور خاص طور پر ان علاقوں میں ضرور لوگ گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کریں جہاں پر داندلی کی گئی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو رہے تھے بڑی لمبی لیڈ کے ساتھ، لیکن دانستہ طور پر داندلی کے ذریعے ان کو ہرایا گیا اور جو ان کے مخالف امیدوار تھے ان کو جتوا دیا گیا۔ تو اپنے مین ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس حوالے سے بھی بہت زبردست اور بہت اچھا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں 12 مختلف مقدمات میں منظور کر لی گئی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی سے۔ اس کیس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان جب گرفتار نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے اپنی درخواست ضمانت قبل گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے کروائی ہوئی تھی، کیونکہ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے مختلف مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا۔ مین وائل توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا سنا دی گئی، ان کو گرفتار کر کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا، تو ان ضمانتوں میں عمران خان حاضر نہیں ہو سکے، تو عمران خان کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ درخواست ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئیں۔ تو بعد ازاں عمران خان کی طرف سے ایک پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر فائل کی گئی کہ چونکہ میں تو اس وقت گرفتار تھا، مجھے تو سزا ہو چکی تھی، میں تو جیل کے اندر موجود تھا، میں عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا میری درخواست جو ضمانتیں دائر کی گئی ہیں ان کا سٹیٹس بحال کیا جائے اور مجھے کنسیڈر کیا جائے کہ میں ابھی پری ریسٹ بیل کے اوپر ہوں۔ تو ہائی کورٹ کی طرف سے ان درخواستوں کا سٹیٹس بحال کیا گیا، عمران خان کو ریلیف ملا اور وہ پری ریسٹ بیل کے اوپر آ گئے۔ تو آج ان ضمانتوں کے اوپر آرگومنٹس ہوئے، عمران خان کو بہت بڑا ریلیف مل گیا، ان کی درخواست ضمانتیں 12 مختلف مقدمات میں جو دائر کی گئی تھی وہ منظور ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف آج ایک اور کیس کی بھی سماعت ہونی تھی جس میں فرد جرم عائد کی جانی تھی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، جس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی تھی، لیکن چونکہ آج جج صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے لہٰذا کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی اور آئندہ اس میں ڈیٹ 15 فروری کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں 15 فروری کو اس میں فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دی ہے، جو کہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا خواجہ آصف کی جیت کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنے بھی فارم 45 ہیں ان کے مطابق میں ایک لمبی لیڈ کے ساتھ جیت رہی ہوں، لیکن جو فارم 47 جاری کیا گیا اس میں خواجہ آصف کو جتوایا گیا، میرے ساتھ غلط ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، میرے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، لہٰذا ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد نے بھی نواز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میرے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے، میں جیت رہی تھی، بڑی لمبی لیڈ کے ساتھ جیت رہی تھی، لیکن مجھے جان بوجھ کر دانستہ طور پر صرف نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے اور اسے جتوانے کے لیے مجھے ہرایا گیا، لہٰذا میرے حلقے میں بھی دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ رشید آج اڈیالہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری انسداد دہشت گردی کی عدالت سے منظور ہو چکی ہے، اور جیسے ہی ان کی ضمانت منظور ہوئی فوری طور پر مچلقہ جات عدالت کے اندر جمع کروا دیے گئے، اسی وقت روک کار رہائی جاری کی گئی اور تقریباً 12-1 بجے کے لگ بھگ شیخ رشید کو رہا کر دیا گیا۔ حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، جب بھی کسی ملزم کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو اسے شام کے وقت تقریباً آلموسٹ یہ سمجھ لیں کہ 5-6 بجے یا 7 بجے کے لگ بھگ اس کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن شیخ رشید کی جیسے ہی 10-11 بجے ضمانت منظور ہوئی اسے فوری طور پر تقریباً 12-1 بجے کے لگ بھگ رہا کر دیا گیا۔ اچھا، آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہم مرکز، پنجاب اور کے پی کے میں اپنی حکومت بنائیں گے، تو کیا عمران خان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ وہ حکومت بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے؟ ہم سب سے پہلے کے پی کے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا بڑا ضروری ہے کہ کے پی کے کی ٹوٹل نشستیں کتنی ہیں۔ اس وقت کے پی کے کی ٹوٹل نشستیں 115 ہیں، جس میں ریزرو 26 ہیں۔ اب 26 میں سے خواتین کی 23 اور نان مسلم کی 3 ہیں، یعنی 115 اور ریزرو 26 سیٹیں ملائیں تو یہ 141 بنتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ 71 یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرے، اس کے بعد ہی وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بن سکے گا۔ اچھا، اس میں جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں 91۔ اب جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ 91 ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے 7، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے 4، اے این پی کا 1، جماعت اسلامی کے 3 اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے 2، یعنی کہ 91 صرف پاکستان تحریک انصاف کی، اور دیگر تمام جماعتوں کو اگر شامل کر کے ہم کاؤنٹ کریں تو وہ میکسیمم بنتے ہیں 22۔ ٹوٹل 115 تھی، 113 کے رزلٹ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں اور 2 کے اوپر ابھی الیکشن ہونا باقی ہیں، وہ سیٹیں خالی تھی۔ تو یہاں تو پاکستان تحریک انصاف بڑے ہی بھاری مارجن کے ساتھ جیت گئی ہے، اس میں کسی کی بھی سپورٹ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں نہ بھی ملیں تو تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کر لے گی۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 371، جنرل 297 ہیں۔ اب اس میں ریزرو جو ہیں وہ 74 ہیں، جس میں عورتیں 66 اور منورٹی 8، یعنی 66 اور 8 کو شامل کریں تو یہ 74 بنتی ہیں۔ جنرل 297 اور منارٹی کی 74 کو شامل کر لیں تو یہ 371 بنتی ہیں۔ اب پنجاب کے اندر جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ ہیں 137۔ آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ ہیں 137، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی 137، یعنی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بالکل سیم فوٹنگ کے اوپر کھڑے ہیں، دونوں کے 137 ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں 10، پاکستان مسلم لیگ 8، ٹی ایل پی 1، آئی پی پی 1، پاکستان مسلم لیگ ضیاء 1، اس میں ایک پوسٹ پون ہو گیا اور ایک خالی رہ گیا، یہ اس ٹوٹل ملا کے 297 بنتے ہیں۔ اس میں 2 کو چھوڑ دیں تو 295 جو ہے وہ رزلٹ ابھی تک ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب اس میں ضروری ہے کہ جو بھی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 186 یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا تو وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ نہ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ اپنا امیدوار جتوا سکے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ اپنا امیدوار جتوا سکیں۔ دیکھیں اس میں اگر 137 میں ریزرو سیٹوں کو بھی شامل کر لیں تو میکسیمم وہ 34 بنے گی، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 171 کی فوٹنگ پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کھڑے ہیں۔ ان کا سٹیٹس اب بالکل سیم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس پارٹی کو سپورٹ کرے گی اس کا امیدوار کامیاب ہو جائے گا، حکومت بن جائے گی اور اس کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو پھر کسی بھی ایک جماعت کے لیے انڈیپینڈنٹ اپنی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق عمل کریں، یعنی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی کوشش کامیاب ہو گئی اور وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے امیدوار کو جتوا سکیں۔ تو اچھا، اب آ جاتے ہیں مرکز کی طرف۔ ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اپنی حکومت بنا پائے گی کہ نہیں بنا پائے گی۔ دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اب یہاں مرکز کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مطلب میں یہ کہوں کہ اس وقت پوری جو چودر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرنا ہے وزیر اعظم اس کا ہوگا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف جائے گی تو یہ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی تو یہ دونوں مل کے کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے۔ لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو اس کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حمایت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کی حمایت کی بھی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے تو پھر کسی بھی دوسری جماعت کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ دونوں جماعتیں مل کے بڑی آسانی کے ساتھ حکومت بنا لیں گی۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں جو کہ 6 کم کر دی گئیں، تو اب قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں وہ 266 ہیں،
इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है वो 265 के ऊपर हुआ है, यानी कि एक सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ। इसमें 60 सीटें औरतों की हैं और 10 सीटें मिनॉरिटीज की हैं, यानी इन टोटल को हम शामिल कर लें तो ये टोटल बनती है 336। यानी कि वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो 169 या इससे ज्यादा के वोट हासिल करेगा तो वो कामयाब होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके जितने भी कामयाब अफराद हैं उनको अपने पास रोक के रखे, कोशिश करें कि कोई एक बंदा भी टूट कर किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जा सके। और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलहाक करने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, और केपीके में तो उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो आसानी के साथ अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।